اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں آیت کے پہلے جملے کی طرف اور پہلا جملہ وقف کی اس پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں۔ جملہ ہمارا مستانفہ ہوگا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ جملہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ سأل یسألو بہت مرتبہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ سوالن اس کا مصدر ہوتا ہے جس کے معنی سوال کرنا، دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، مانگنا یا پوچھنا۔ جس بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے دو مفعول آتے ہیں، جس سے مانگا جائے یا جس سے پوچھا جائے، اور دوسرا مفعول جو مانگا جائے اور جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے۔ پہلا مفعول جو ہوتا ہے دونوں معنی کے لیے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا مفعول اگر پوچھنا کے معنی میں آتا ہے تو ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے ذہن میں اچھی طرح رہنی چاہیے۔ یسألون کا فعل، فاعل اور مفعول بھی اول ہو گیا۔ واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے یہ جمع مذکر غائب کا، اور کاف ضمیر جو ہے منصوب متصل یہ مفعول بھی اول ہے۔ یہاں تک ترجمہ کریں گے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے۔ اب جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے وہ ان کے ساتھ آئے گا، تو وہ ان کے ساتھ آ رہا ہے عن الخمر والمیسر۔ ان حرف جر ہے جس کا مجرور الخمر ہے، اور الخمر جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو عاطفہ، المیسر معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہو گیا ان حرف جر کے لیے، اور ان حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یسألون فعل کے متعلق ہو گیا، اور یسألون فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ جو ان کے ساتھ متعلق ہم نے کہا ہے یہ اگرچہ دوسرا مفعول ہے، لیکن چونکہ حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے تو گرامیٹیکلی ہم اسے متعلق ہی کریں گے، یا زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر لفظاً یہ مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے، اس لیے کہ مفعول بھی ثانی ہے۔ ترجمہ ہم کریں گے اس حصے کا۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ یہاں پر جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں خمر اور میسر، ان کو بھی ذرا دیکھتے چلیں۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خمر جو ہے اگر فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو باب نون سے استعمال ہوتا ہے، خمرہ یخمرو خمرن، کسی چیز کو ڈھانپنا یا چھپانا، اور خمر اسم ذات بھی ہے، شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے میسر۔ میسر جوا یا سٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا سین را مادہ ہے اس کا، اور یسر آپ جانتے ہیں آسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آیت کا ریفرنس یہاں پر پھر وہی ہے، اور میسر جو ہے یہ مصدر ہے، اور اس سے مراد جوا ہے، اور اس کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بازی لگانے سے کسی کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے، یا کسی کی خوشحالی کو سلب کر لیتا ہے، اس لیے اس کو میسر کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی کچھ انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے جملے کی طرف۔ دوسرا جملہ ہم وقف کی سلامت تک بنا لیں گے۔ جملہ قل فعل سے شروع ہو رہا ہے، قل فعل امر ہے، فعل با فاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ جب بھی آئے گا مفعول بھی لازمی ڈیمانڈ کرے گا جو کہ مقول القول کہلائے گا، جملہ فعلیہ ہوگا، محلاً منصوب قرار دیا جائے گا۔ تو مقول القول جو ہے یا مفعول بھی جو ہے وہ ہے فیہما اثم کبیر۔ یہاں تک ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ مقول القول یا مفعول بھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے فیہما اثم کبیر۔ فیہما جار مجرور کا مجموعہ ہے، خبر مقدم بن رہا ہے جس کا مبتدا مؤخر جو ہے وہ اثم کبیر ہے، جو مرکب توصیفی ہے۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقول القول مفعول بھی بنا،
کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ استئناف بیانی ہوا۔ اور الفاظ کوئی مشکل نہیں ہے، اثم کے معنی گناہ کے ہیں، کبیر کے معنی بڑے کے ہیں، اور فی ہما میں ہما کی ضمیر جو ہے وہ الخمر اور المیسر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہم ترجمہ کریں گے آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ واو کو عاطفہ مان لیں گے، اور منافع للناسی، منافع اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، منفعہ کی جمع ہے، اور منفعہ جو ہے یہ مفعلتن اسم ظرف کا وزن ہے، اصل مفہوم ہے فائدہ حاصل کرنے کی جگہ، پھر ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن سے فائدہ اٹھایا جائے۔ منافع نکرہ ہے، اور اس کے بعد للناسی آ رہا ہے جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو یہ موصوف صفت سے ملا کر ہم بنا لیں گے، لیکن اس کو اب ہم عطف کس پہ کریں گے؟ اس کو عطف ہم اثمن پر کر دیں گے، تو گویا اثمن جو ہے وہ معطوف علیہ ہو جائے گا، منافع جو ہے وہ معطوف ہو جائے گا، اور پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر ہو جائے گا خبر مقدم کے لیے، اور کبیر تو اثمن کی صفت ہے، اور للناس جو ہے وہ منافع کی صفت بن جائے گا۔ اور جملے کو ہم ویسے انالائز کر چکے ہیں، ترجمہ کریں گے ومنافع للناس کا، اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وقفی اس علامت تک ہم بنا لیں گے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ واو کو اعتراضیہ بھی مانا گیا ہے اور حالیہ بھی مانا گیا ہے۔ اگر واو کو اعتراضیہ مانا جائے تو جملہ معترضہ بنے گا، لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا، اور واو کو اگر واو حالیہ مانا جائے تو جو جملہ بنے گا وہ جملہ حالیہ ہوگا اور محلاً منصوب ہوگا۔ بہرحال ہم جملے کو انالائز کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ بن رہا ہے جس میں اثمہما مبتدا بن جائے گا، مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ، اور خبر جس کی اکبرو کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں افعل تفضیل کا صیغہ ہے، اور من نفعہما جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا اکبرو اسم التفضیل کے۔ نفعہما مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یوں جملہ اسمیہ بنے گا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر، اور محلاً منصوب قرار دیا جائے گا اگر واو کو حالیہ مانے، اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا اگر واو کو اعتراضیہ مانے۔ بہرحال ترجمہ ہم یوں کریں گے، اور ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے، سمپل سا جملہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ واو کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، اور اس جملے کو ہم عطف کر دیں گے پہلے جملے پر، یسألونک عن الخمر والمیسر والے جملے پر۔ یسألونک پھر آ گیا فعل فاعل مفعول کا مجموعہ، اور جو دوسرا مفعول ہے یعنی جو ان کے ساتھ آئے گا جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کی جگہ پر یہ جملہ آ رہا ہے ماذا ينفقون، اور اس کو ہم پہلے بھی انالائز کر چکے ہیں۔ ماذا جو ہے یہ اسم استفہام ہے، مفعول بہ مقدم ہے، محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور ينفقون جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے جس میں واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، نون فا قاف مادہ باب افعال، انفق ينفق انفاقاً خرچ کرنا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ یسألون فعل کے دوسرے مفعول کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور ترجمہ کریں گے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ آ رہا ہے اس کو ہم یہاں تک انالائز کرتے ہیں، اور وہ جملہ ہے قل العفو۔ یہ استئناف بیانی بن جائے گا کیونکہ سوال پیدا ہوا ہے، اس کا جواب آ رہا ہے۔ کل فعل با فاعل ہے، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، آگے العفو آ رہا ہے، اور اس کو ہم اگر دیکھا جائے تو سمپل مفعول بہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ مقول القول جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے تو اس کو ہم جملے میں پہلے ڈھالیں گے، اور العفو کو مفعول بہ بنائیں گے ایک فعل محذوف کا، اور وہ ہوگا انفقو العفو۔ انفقو فعل با فاعل ہو جائے گا، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو جائے گا، العفو اس کا مفعول بہ ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر مقول القول محلاً منصوب مفعول بہ بنے گا کل فعل کے لیے، اور کل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا استئناف بیانی۔ اور عفو کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا اسکرین پہ آپ دیکھ لیں۔ عفو معافی، درگزر، بڑھی ہوئی یعنی اضافی چیز، ضرورت سے زائد چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نیچے آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ جس پہ آیت ہماری ختم ہو رہی ہے وہ ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ لعلکم تتفکرون کو ہم نیچے لے جاتے ہیں اور کذالک یبین اللہ لکم الآیات کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کذالکا جار مجرور کا مجموع ہے جس میں کاف حرف جر ہے اور ذالکا محلاً مجرور اسم اشارہ ہے، اور یہ صفت بنتا ہے ایک محذوف مفعول مطلق کی، اور مفعول مطلق جو ہے وہ یبینو فعل کے لیے استعمال ہوگا، یعنی بینا یبینو تبییناً، گویا جملہ کچھ یوں تھا کہ یبین اللہ لکم الآیاتی تبییناً کذالکا، اور پھر اس کو مقدم کر دیا گیا جس سے ایک قسم کا زور پیدا ہو گیا۔ بہرحال یبینو فعل اسم جلالہ اس کا فاعل ہے لہذا مرفوع ہے، لکم جار مجرور ہے جو کہ متعلق یبینو فعل کے ہے، الآیاتی یہ مفعول بھی ہے یبینو فعل کے لیے۔ یبینو فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق، اپنے مفعول بھی اور اپنے مفعول مطلق محذوف سے مل کر جس کی صفت کذالکا مقدم آ گئی ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ترجمہ کریں گے اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، اور لعلکم تتفکرون یہ جملہ تعلیلیہ آ جائے گا جس میں لعل حرف از حروف مشابہ بالفعل ہے جس کا اسم کم ضمیر منصوب متصل ہے، اور خبر جو ہے وہ تتفکرون ہے، فا کاف را مادہ باب تفاعل، تفکرا یتفکرو تفکرن غور و فکر کرنا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہوئی لعل کی، اور لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، جملہ تعلیلیہ ہوا، اور کذالک یبین اللہ لکم الآیاتی جو ہے یہ جملہ مستانفہ ہوا۔ لعلکم تتفکرون کا ترجمہ کریں گے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دے جو بہترین ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو انہوں نے العفو کا ترجمہ جو ہے وہ بہترین کے طور پہ کیا ہے۔ الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہوگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔